اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی جانب سے پروگرام مرگی، مرض یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کو کور کریں گے وہ ہے مرگی اور خاندانی امور اور خاندانی مسائل. اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ فیملی میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں، فیملی کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ڈاکٹر فوزیہ اختر اور ہمارے پاس کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر ناصر جمالی ہیں. ناظرین، ہم بات کریں گے مرگی اور خاندانی معاملات پر. مرگی ایک ایسا مرض ہے جس کو جب سنتے ہیں، جب یہ تشخیص ہوتی ہے، یہ لفظ سامنے آتا ہے، بہت سے لوگ منہ پہ بھی لانا نہیں چاہتے. نعوذ باللہ، یہ کیا منحوسیت ہے، یہ کیا نحوست آ گئی. لوگ طلاقیں دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اگر کسی لڑکی کو ہو جائے. شادی نہیں ہوتی لڑکیوں کی. بچوں کے والدین، پورا خاندان اگر کسی بچے کو کوئی دورہ پڑ جائے تو متاثر ہو جاتا ہے. بہت سارے وجوہات اور بہت ساری ایک معاشرتی گمبھیر سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم ان سب پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کی تشخیص ہو جاتی ہے اور وہ مرگی کی ادویات لے رہے ہوتے ہیں اور مرگی کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں کہ ان دوائیوں سے جو دوسری دوائیاں لی جائیں ان کا ایک آپس میں انٹریکشن ہو جاتا ہے اور اس سے اور مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ مرگی کے دوروں کو بڑھا دیتی ہیں، گھٹا دیتی ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ان دو مشہور ملک کے ڈاکٹروں نے ہمیں وقت دیا ہے. میں سب سے پہلا سوال ڈاکٹر فوزیہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ جب کوئی بچے کو یا خاندان میں کسی فرد کو مرگی ہوتی ہے یا دورہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایک جنرل فزیشین یا اپنے فیملی فزیشین کے پاس آتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر فوزیہ آپ نے کہا کہ گھر میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو پیشنٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ فیملی فزیشین کے پاس ہوتا ہے. تو مرگی کا دورہ جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں اتنی خطرناک سی چیز لگتی ہے کہ جیسے ہی گھر میں کسی کو خدا نہ خواستہ مرگی کا کوئی دورہ ہو تو پیشنٹ یا اس کے جو بھی گھر والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک فیملی فزیشین کو جن پہ ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو اپروچ کرتے ہیں. تو فیملی فزیشین کا اس صورت میں کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ پوری ہسٹری لے کر یہ ریکگنائز کرے یا یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ واقعی میں مرگی کا دورہ تھا یا اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ مرگی کا دورہ تھا تو چونکہ وہ پوری فیملی جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے، یا اگر کوئی پیشنٹ ہے، ایڈلٹ پیشنٹ ہے تو اس کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے فیملی کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے اور ان کی جو پریشانیاں، ڈر، خوف ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی بہت پریشانی والی بیماری نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی ہم نے صرف ہسٹری لی ہے تو اس کو مزید کنفرم کرنا باقی ہے، جس کے لیے ہم مزید ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جیسے نیورولوجسٹ ہوتے ہیں جن کے پاس ہم پیشنٹ کو صحیح ٹائم پہ ریفر کر کے اور اس کے بعد ان کا وہاں پر بہتر علاج شروع ہو سکتا ہے. تو جو پہلا انٹریکشن جو فیملی فزیشین کے ساتھ ہے تو اس میں اس کا کام یہی ہے کہ ایک تو اس دورے کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ وہ دورہ کس قسم کا تھا، اور اس کے بعد اس فیملی کو جو اس فیئر یا خوف یا جو وہ کیفیت ہے اس سے نکالنا اور ان کو آگے کے سٹیپس بتانا کہ انہوں نے آگے کیا ٹیسٹ کروانے ہیں اور مزید کہاں پر ریفر کرنا ہے. تو فیملی فزیشین کا رول جو ہے وہ بالکل سٹارٹ سے ہی ان کا رول جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی گائیڈنس کے اوپر ہی جو مریض ہیں یا مریض کے گھر والے ہیں وہ آگے دوسرے ڈاکٹرز کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں رہتے اور صحیح جگہ پہ جا کے اور پھر ان کا علاج جو ہے وہ پراپرلی شروع ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر فوزیہ، آپ کا بہت بڑا کردار اس چیز میں ہوتا ہے کہ مریض کو کس طرف گائیڈ کیا جائے اور اس کی کس طرح سے تشخیص کو آگے لے کے جایا جائے. ڈاکٹر ناصر، آپ یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ جب
مرغی کا نام سنتے ہیں تو ایک خوف سا کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اور جب یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ صرف مریض کے اندر ہوتا ہے یا پورا خاندان اس سے، کس طرح سے خاندان افیکٹ ہوتا ہے؟ اس میں کیا افیکٹ ہوتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں یہ جو مرض ہے مرغی کا، اس میں ڈیفینیٹلی پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک کسی فرد کو فیملی کے اندر اس قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں اس سے امیجیٹ جو فیملی ہوتی ہے، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی، وہ سب افیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پورا گھر کا انوائرمنٹ ماحول ہر چیز چینج ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ فیملی جو فزیشین کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہوتا ہے فیملی کو، تاکہ وہ فرسٹ آف آل دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو سمجھ میں آ رہی ہے ان کے بات کہ اس پرسن کو، اس شخص کو ایک پرابلم ہے، ایک جنرل پرابلم ہے جس کا ایک جو علاج ہو سکتا ہے اس کا. تو وہ جب تک آپ ان کو نہیں بتائیں گے اور ان کو یہ انوالو نہیں کریں گے، یہ پوری فیملی کو انوالومنٹ کرنے پڑتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے ڈیفینیٹلی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پوری فیملی انوالو ہو جاتی ہے، پوری فیملی ایک خوف کا شکار بن جاتی ہے، اور جس فرد کو یہ دورے پڑتے ہیں اس فرد کے ارد گرد ایک طرح سے وہ پوری خاندانی امور چلنے لگتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ آپ کے خیال میں کیا اس کو، اس مرض کو، اس مریض کو اتنی زیادہ اٹینشن دینا اس مرض کے لیے فائدہ مند ہے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ اٹینشن دینا یا اس کو بہت زیادہ اس کو سوشلی کٹ آف کرنا کہ بھائی اگر یہ مریض باہر جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہاں کچھ مسئلہ ہو جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا صحیح پراپر علاج کرایا جائے. کیونکہ مرغی کا اگر بالکل صحیح علاج ہو تو یہ قابل علاج اور بالکل کنٹرولبل ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ کئی سالوں تک سیزر فری ہوتا ہے، یعنی اس کو اس دوران کوئی اٹیک نہیں ہوتا. تو اگر اس کا ایک دفعہ پراپر علاج، ایک تشخیص ہو جائے اور پراپر علاج شروع ہو جائے تو وہ پھر ایک اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا کوئی بچہ ہو. تو اس کی ایکٹیویٹی اس طرح سے ریسٹرکٹ کرنا کہ اس کو اکیلا باہر نہیں جانا یا اس نے یہ کام نہیں کرنا یا وہ کام نہیں کرنا کہ خدا نہ خواستہ اس کو دورہ پڑ جائے گا، تو یہ بالکل غلط ہے. اس کو ایک، اس مریض کو ایز اے پرسن ایک نارمل لائف گزارنے دینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہاں علاج کے ساتھ وہ کنٹرولبل ہے، وہ علاج چلتا رہے اور ساتھ میں وہ مریض اپنی ایک نارمل لائف گزارے. جب تک کنٹرول نہیں ہوتا تو جب تک کچھ خاص ہدایات جو آپ فیملی کو دیں، جو آپ وہ مثلاً سڑک کراس کرنا، دیکھیں مثلاً سوئمنگ، مثلاً ڈرائیونگ، مثلاً بائیسکلنگ اور یہ سب چیزیں، تو ان کی کیا ہدایات اور کیا دی جاتی ہیں فیملی والوں کو کہ کس چیز پہ نظر رکھنی ہے اور کس چیز پہ نہیں؟ دیکھیں جب تک وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور بہت فریکوینٹ اگر مرغی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو اس طرح کے کام ہے جو ان کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ ڈرائیونگ جیسے آپ نہیں کر سکتے. لیکن جب ایک بار وہ دورہ کنٹرول ہو جائے تو اس کے بعد یو آر الاؤڈ ٹو ڈرائیو، آپ آرام سے ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں. ہاں سوئمنگ وغیرہ یہ کہ ان اٹینڈڈ جو ہے وہ سوئمنگ نہ کی جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہیوی مشینری اگر کوئی آپریٹ کر رہا ہے تو ان کام سے جن دنوں وہ دورے کنٹرول نہیں ہے یا جب تک وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے اس وقت تک یہ ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. ادروائز جب ایک بار یہ علاج شروع ہو جاتا ہے اور بیماری اپنے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو اس میں سے زیادہ تر چیزیں مریض بآسانی کر سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر ناصر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو موٹر بائک کافی چلائی جاتی ہوگی، مرغی کے مریضوں کو آپ کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے، یا بچے جو سائیکل چلا رہے ہیں، اور ان جنرل بچوں کے لیے اسکول میں اس میں کس قسم کے احتیاطی تدابیر آپ بتائیں گے، ان کے گھر والوں کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیے موٹر بائک یا جو بائکس ہیں اس کو فرسٹ آف آل ہیلمٹ کے بغیر تو کسی بھی طرح بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. ہیلمٹ بہت ضروری ہے. ہیلمٹ بہت ضروری ہے، صرف مرغی کے مریضوں کے لیے نہیں بلکہ اوور آل سب کے لیے ضروری ہے، مگر اسپیشلی مرغی کے لیے. دوسری بات یہ کہ ان اٹینڈڈ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کریں، کسی بھی قسم کی ایکسرسائز کریں تو شوڈ بی سم ون، کوئی ساتھ میں ان کے ہو جو ان کے ساتھ کرے. ایکسرسائز اچھی چیز ہے جس سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے باڈی کے اوپر اور ان کی برین کے اوپر بھی، آکسیجن دوسری بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ان کو. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ایکسرسائز سے مرغی بڑھ جاتی ہے، تو وہ کون سی ایکسرسائز ہے کہ جس کو کہ اوائڈ کرنا چاہیے مرغیوں کا، جیسے ویٹ لفٹنگ یا اس طرح کی؟ کیا یہ چیزیں مطلب اس کا کیا ریلیشن ہے؟ جس میں دیکھیں جس میں ہائپر ایکٹیویٹی ہو جائے باڈی کو، جیسے بہت زیادہ آپ اسٹریسفل ایکسرسائز کریں
تو وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جیسے بہت ہیوی ویٹ لے لیا آپ نے, بہت زیادہ کرتے آئی تھنک برسک واک از اے فینٹاسٹک ایکسرسائز. اب جس میں آپ آج کل ہر جگہ پہ گراؤنڈس ہیں, روڈس ہیں, آپ اچھے پراپر شوز پہن کے واک کریں, تیز واک کریں, مگر کسی کے ساتھ. تیز واک یعنی برسک واک آپ کا مطلب یہ کہ تیز واک جس سے کہ تھوڑا سا سانس پھولے, تھوڑا پسینہ آئے. صحیح جی, نہیں بہت کام کی بات آپ نے بتائی. اور ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً یہ ہوگا کہ کتنی ایکسرسائز کس حد تک کی جا سکتی ہے. اور یہ بتائیں کہ سر پہ چوٹ سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل, سر پہ چوٹ سے بہت سارے سر کے چوٹ سے بچنا چاہیے. تو اس قسم کے سپورٹس جس میں سر پہ مثلاً باکسنگ وغیرہ جو ہے, اس سے پرہیز اور اجتماع, جس میں جو کہ کانٹیکٹ اسپورٹس ہیں, جیسے باکسنگ ہوئی, ریسلنگ ہوئی, کراٹیز ہوئی, تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. اور یہ محمد علی کلے, ان کو ہمارے پاس بہت بڑا ایگزامپل ہے جس کو یہ نیورولوجیکل پرابلم ہو گئی ہے پرماننٹلی. ایسے بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے ہم کو. تو سر کی چوٹ سے بچنا چاہیے. اور کوئی اگر سر کی چوٹ کے ساتھ آتا ہے تو اس سے اس کو وہ رسک پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مرگی ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ کہتے ہیں کہ جب مرگی کی تشخیص ہو گئی تو ادویات شروع کرتے ہیں اور دوائی کافی عرصے لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر نزلہ زکام یا کھانسی ہو جائے تو عام تاثر یہ ہے کہ دوسری دوائیاں ان دوائیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر جاتی ہیں اور مضر اثرات رکھتی ہیں. تو ایسے میں آپ کیا ہدایات دیتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہمارے یہاں جنرل ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے آپ نے کہا نزلہ زکام کھانسی, اس میں عموماً ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا جاتا. گھر میں میڈیسن پڑی ہوئی ہے, اینٹی الرجکس موجود ہیں, کھانسی کا شربت ہے, تو وہ خود سے اٹھا کے استعمال کر لی جاتی ہیں. یا یوزلی فارماسسٹ کے پاس ایزیلی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز اویلیبل ہیں جس کے لیے کسی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اور فارمیسی والوں کے پاس بھی جا کر وہ خود آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آپ نے مسئلہ بتایا, وہ خود دوا نکال کے دے دیتے ہیں آپ کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو مرگی ہے اور وہ آلریڈی میڈیکیشنز پہ ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے آ کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی دوائیوں کے آپس میں انٹریکشن ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ جو نزلے کھانسی کی دوائیں ہیں اس میں کچھ دواؤں میں ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کی ایپیلیپسی کی جو مرگی کی آپ دوائی لے رہے ہیں ان سے آپس میں انٹریکشن ہو سکتا ہے اور اس سے مرگی کے دورے بڑھ سکتے ہیں. تو ہم ایسے مریضوں کو یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے یا گھر سے یا فارماسسٹ سے لے کر کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور جو اگر آپ ان مسئلوں کے لیے اپنے فیملی فزیشین کو یا جنرل پریکٹیشنر کو رجوع کرتے ہیں تو جو دوائیں آپ مرگی کے لیے لے رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان کو ضرور بتائیں کہ ہم یہ دوا لے رہے ہیں, تاکہ وہ آپ کو ایسی دوا تجویز کریں جن کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہ ہو. اور دوائیاں موجود ہیں جی, صرف پراپر ایکسیکیوشن کی صرف اس لیے کہ وہی بات ہے کہ لے مین کو نہیں پتا کہ کون سی دوائیاں اندر جا کے کیا انٹریکٹ اور کس سے انٹریکٹ کریں گی, اور فارماسسٹ کو بھی یوزلی نہیں پتا ہوتا. تو اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پھر وہ آپ کو ایسی دوائیاں دیں جو کہ آپ کے لیے سیف ہیں یا آپ کے پیشنٹ کے لیے سیف ہیں اور اس سے جو ہے مرگی کے دوروں پہ کوئی اثر نہ پڑے. کچھ دوائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے مرگی کے دورے بڑھ جاتے ہیں. بہت ساری ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس سے مرگی کے دورے بڑھ جاتے ہیں. اور میرا پیغام یہی ہے کہ عام آدمی کے لیے کہ وہ بہتر ہے کہ جو ماہر ڈاکٹر ہوں ان سے رجوع کریں, کیونکہ ان کی پریکٹس اتنی ہے کہ ان کو پتہ ہے کس دوائیوں سے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور سیلف میڈیکیشنز سے بالکل اوائڈ کریں, جو فارمیسسٹ کے پاس جا کے آپ دوائیاں لے کے آتے ہیں اور خود علاج کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ واقعی میں بہت اہم بات ہے, خاص کر جب آپ کوئی دوا لے رہے ہوں اور خاص کر مرگی کی دوائیاں اگر لے رہے ہوں تو اس کے ساتھ کوئی بھی دوسری دوا لینے سے پہلے ضرور اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ قائم کریں, اپنے جنرل پریکٹیشنر سے, یہ جو بھی آپ کے علاقے کا ڈاکٹر ہے. اور ایک چیز بہت ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بچوں کے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں ٹی وی پہ بھی بہت زیادہ اس کا وہ ہو رہا ہے, اینڈ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. لیکن ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ان ٹیکوں سے مرگی بڑھ جاتی ہے. تو کسی بچے کو اگر مرگی کا کوئی دورہ پڑا ہے, ایون اگر کہ وہ صرف فیبرائل فٹ ہو کہ بخار میں دورہ پڑا ہو, تو اس کو ٹیکے لگانے بند کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کا کیا
اچھا دیکھیں سارے ٹیکے تو نہیں، لیکن ایک جو ویکسین ہے جس کو ہم پرٹیوسس کی ویکسین کہتے ہیں، اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے، بہت ہی ریئر سائیڈ افیکٹ ہے کہ وہ کچھ بچوں میں، یعنی کہ جو کالی کھانسی کی ویکسین، تو اس سے یہ ہے کہ بہت ریئر اس کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ وہ کچھ بچوں میں اس سے مرگی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی قسم کا فٹ ہے. جیسے آپ نے بات کی فیبرائل سیزرز کی، جو کہ صرف تیز بخار کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں، کیونکہ وہ جو ویکسین ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو خاص اسی ویکسین ملنے کے 2-3 دن کے اندر اگر کوئی دورہ پڑا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دورہ اس ویکسین سے ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ایسی کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں، ایسی کوئی ممانعت نہیں کہ آپ یہ ساری ویکسینز جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ساری ویکسینز ہیں، میزلز کی، ممپس کی، روبیلا کی، پولیو جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے، تو یہ ساری ویکسینز جو ہیں ان سے کسی قسم کا مرگی کا دورہ نہیں بڑھتا، اور اس کی کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں کہ اگر کوئی مرگی کا پیشنٹ ہے تو دوائیوں سے بھی کوئی فرق نہیں، کوئی دوائی. جی بالکل، یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی ڈاکٹر فوزیہ. اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جہاں حفاظت کا وہ ہے، کیا مرگی سے بھی کوئی حفاظتی تدابیر ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ جو ہم کر سکتے ہیں جس سے مرگی سے بچ سکیں؟ اچھا، دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر جو مرگی کا پیشنٹ ہے جس کو کی تشخیص ہو گئی کہ اس کو مرگی ہے، تو ایسے لوگوں کو دورے جو ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ لائٹس، بہت زیادہ تیز لائٹس یا شور یا بہت زیادہ رش یا سفوکیشن والی جگہ پہ جائیں تو بعض دفعہ ان کو وہ دورہ پڑ سکتا ہے دوبارہ سے. تو پھر ایسے مریضوں کو کہ جن کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ان کو ایک بار کے مرگی کا مسئلہ ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کی سچویشن جس میں ان کو چانسز ہیں کہ دورہ پڑ جائے، اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس میں زیادہ تر یہی کہ بہت زیادہ لاؤڈ نوائزز جس جگہ پر ہیں، بہت زیادہ برائٹ لائٹس ہیں، سفوکیشن، بہت زیادہ رش والا ایریا ہے، سفوکیشن ہے، تو تھوڑا سا ان چیزوں کی احتیاط ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ گئے جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے مرگی کا دورہ اس وقت پڑ سکتا ہے. تو صرف ان چیزوں کی احتیاط ہے، ادروائز جو روٹین ایکٹیویٹیز، جو نارمل ان کی لائف ایکٹیویٹیز ہے، اس سے کوئی ان کو منع نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی اس طرح سے احتیاط نہیں. کوئی ایسی خاص احتیاط اور اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ کنٹرول ہو گئے دورے. بات ہو رہی ہے خاندانی معاملات کی، کسی کی بچی ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اچھی بیوی بن سکتی ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ کیا وہ ماں بن سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ مرگی کا مریض ایک بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے. تو ایک بچی جس کو مرگی ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں کہ اس کی شادی نہ کی جائے یا اس کو ساری زندگی بٹھا کے رکھا جائے. وہ ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی روٹین کے سارے ڈیلی روٹین کے کام اچھی طرح سے کر سکتی ہے، جس طرح سے ایک عام نارمل عورت کر سکتی ہے، تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے ایک نارمل سارے اپنے کام کر سکتی ہے. پریگننسی کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں. ہاں، کچھ میڈیکیشنز ہیں، دوائیاں ہیں جو کہ پریگننسی میں کانٹرا انڈیکیٹڈ یا جس کی وجہ سے بچے پہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو جب آپ اپنی پریگننسی پلان کریں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو وہ خود آپ کی دوائیوں میں رد و بدل کر کے وہ ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی آپ کس قسم کی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں کہ اس بچی کی شادی نہیں ہو سکتی یا وہ ماں نہیں بن سکتی یا وہ اچھی بیوی نہیں بن سکتی. وہ یہ سارے کام صحیح طور پہ انجام دے سکتی ہے. ہمارے یہاں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اس کو ایز نارمل ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ہمارے پاس اویئرنیس اس چیز کی پیدا کرنی ہے کہ اگر کسی کو مرگی کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم صرف اس بات پہ کہ یہ ایک اچھی بیوی یا ایک اچھی ماں یا اچھی گھریلو خاتون ثابت نہیں ہو سکتی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ سب کچھ ویسے ہی کر سکتی ہے جس طرح سے ایک دوسری خاتون کر سکتی ہے. ضرورت ہے اویئرنیس کی، اور یہی سلسلہ ہے پروگراموں کا. ڈاکٹر ناصر، یہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ اگر کوئی مرد اور کوئی لڑکا ہے اور اس کو مرگی ہو رہی ہے تو کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی لڑکے کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا. عورت کو تو گھر پہ بٹھا لیتے ہیں، لڑکی کو تو یا چھپا دیتے ہیں. لڑکے کا کہتے ہیں اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا یہ اچھا باپ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال ہے بالکل جینوئن سوال ہے، بالکل بن سکتا ہے. اچھا شوہر بھی ہے، اچھا باپ بھی. دیکھیں، ہر چیز مرگی کا علاج ہے. سب سے پہلی بات، اس کو اگر پراپر طریقے سے ڈائگنوز کیا گیا ہو.
اور ایک دفعہ ڈائگنوز کیا, اس کو میڈیکیشن پہ آ گیا, تو وہ شخص ایک نارمل پرسن ہے. اس کو ہم نے مس ٹریٹ نہیں کرنا ہماری سوسائٹی نے. اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے, مگر اس کا ریلیشن کوئی نہیں ہے کہ اس کی شادی ہونے سے وہ اس کی مرغی ٹھیک ہو جائے گی. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. علاج کے ساتھ وہ اچھا شوہر اور باپ ثابت ہو سکتا ہے. تو لیکن علاج ضروری ہے اس میں. جی جناب, تو باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں ناظرین بہت ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ مرغی کا مرض امور خانہ داری میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. لیکن اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو خاندان والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. فرض کریں ایک بچی ہے, سسرال میں ہے اور حاملہ ہوئی اور اس کو کوئی دورہ پڑا یا کچھ, تو خاندان والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں بچے میں اثر آ جائے گا, ابارشنز کرانے لگتے ہیں. اور یہ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا وہ ہے کہ یہ مت ہے خالی کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں, اس کا کوئی ایسا نہیں کہ اگر کوئی مرغی کی مریضہ ہے اور وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کے بچے میں بھی مرغی کا اثر آئے گا, یا اگر پریگننسی میں ہی فرسٹ ٹائم دورہ پڑ رہا ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ بچے کے اندر وہ اثر ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ مرغی کا مسئلہ صرف ماں کو ہے اور اس ماں کا علاج کرایا جائے. بچے کے اندر کوئی ابارشن مطلب اس کا ابارشن کروانے کی یا اس کو پریگننسی ٹرمینیٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ بچے میں اس کے اثرات ہونے کے چانسز بالکل نہیں ہیں. جینیٹک ایپیلیپسس میں خیال سے لیس دین 5% اور بہت, تو اسی لیے جو ہے ایز سچ کوئی نہیں ہے کہ ہر پریگننسی یا ہر فیمیل جس کو کہ مرغی کا مسئلہ ہے تو وہ کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی, یا اگر پریگننٹ ہے تو اس پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرایا جائے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے, جسٹ اے متھ. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت کم چانس ہے, تو یہ بہت کم ریشیو ہے جس کی وجہ سے ہم ہر پریگننسی ٹرمینیٹ نہیں کرتے. تو اور پریگننسی آرام سے پوری اپنے وقت پہ جاتی ہے. دودھ پلانے کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں, جیسے کہ ہم نے کہا کہ کچھ میڈیکیشنز ہیں جو کہ پریگننسی میں بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں بچے کے لیے, تو اسی لیے جب پریگننسی پلان ہوتی ہے تو آپ کے ڈاکٹر جو ہیں آپ کی میڈیکیشنز کو چینج کر کے آپ کو ایسی میڈیکیشن پہ شفٹ کر دیتے ہیں جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اسی طرح سے جب پریگننسی آپ کی آرام سے گزر سکتی ہے تو دودھ پلانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی مرغی کی مریضہ ہیں وہ آرام سے دوائیاں لیتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں, جس طرح کے ایک عام عورت پلا سکتی ہیں. تو ڈاکٹر ناصر, یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر صحیح علاج ہو رہا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے وقت پہ اپوائنٹمنٹس وہ کر رہے ہیں تو ہر طرح سے نارمل ایک زندگی ہو سکتی ہے, اور اس میں والدین سسرال والوں کو کیا خاص چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ چولہے کے پاس جانا کب سیف ہے اور کب نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس طرح کے جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ میڈیکیشنز پہ ہوں یا وہ وداؤٹ اٹینڈنگ, مطلب کوئی ساتھ جب تک نہیں ہو اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں, کیا اگر ٹریٹمنٹ اس کا پراپر ہو رہا ہے کسی بھی شخص کا تو وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. وہ کھانا ہی پکا سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. مگر بہتر یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اٹینڈنٹ ہو یا اس کو اگر افورڈنگ ہو, ان کے ساتھ کوئی کام کرنے والی ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی ہیلپ کر سکے اس کی. اگر دورے فلی کنٹرول نہیں ہیں یا بیچ میں کوئی بریک تھرو ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے جب تک کہ دورے کنٹرول ہو جائیں. بالکل, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا پکانے میں اس میں کچھ خاص قسم کے وہ بھی کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کہ نیچے رکھا ہوا چولہا نہیں استعمال کریں اور اوپر ہو تاکہ اگر وہ گرے تو فلیم کے اوپر جلیں نہیں, اور اس قسم کی چیزیں خاص خیال کہتے ہیں رکھا جائے. اور اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈاکٹر فوزیہ اور بتائیں گے کہ کیا مطلب خاندانی امور جو مین چیزیں ہیں جو ایک
جسٹ خاندان کی جو کام وغیرہ کرتے ہیں اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہے؟ لیکن جیسے کہ آپ نے ایک خاتون ایک مریضہ کے حوالے سے ہی کہا کہ اگر وہ کھانا بنانے میں ہی آپ نے جو بتائی کہ احتیاط اگر مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں تو، اور اگر فلی کنٹرول ہیں تو ایسا کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو فیملی سپورٹ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہی ہے کہ اگر شادی ہو بھی گئی تو عموماً سسرال کی طرف سے جو رویہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی طرف وہ بہت اچھا نہیں ہوتا. تو ہم نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جس وقت کسی کی تشخیص ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے تو ایک مریض یا مریض کے گھر والے ایک ڈپریشن، ایک سٹریس والی کنڈیشن میں جاتے ہیں. تو اگر فیملی سپورٹ نہ ہو ایسے مریض کے پاس تو پھر مریض جو ہے وہ زیادہ سٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس میں اس کے ایک تو مرگی کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ ایک اور اس کو مسئلہ جو کہ سٹریس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. کاؤنسلنگ ڈے 1 سے سٹارٹ ہو جانی تو وہ چاہیے. بیسکلی وہی یہی بات ہے کہ ہم نے جیسے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا جو پہلا انٹریکشن فیملی فزیشین کے ساتھ، اور پھر وہ جو پوری فیملی خوف زدہ ہے یا وہ مریض خوف زدہ ہے، تو وہ سب کی جو کاؤنسلنگ کہ ان کو ریلیکس کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے جس کے ساتھ ایک مریض جب وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں تو ایک بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ والی کاؤنسلنگ ڈے 1 سے اور ہر ریپیٹڈ ڈے کے ساتھ جب بھی آپ کا پیشنٹ سے یا پیشنٹ کے گھر والوں سے انٹریکشن ہو رہا ہے تو آپ نے یہ ہمیشہ ان کو ری ایشور کروانا ہے کہ یہ ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی پریشانی، اور مریض کو بھی ری ایشور کروانا ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز لمٹ کر لیتے ہیں یا گھر والے ان کی ایکٹیویٹیز لمٹ کروا دیتے ہیں. تو ان کو یہی بتانا ہے کہ اگر آپ کے فٹس اچھے کنٹرول ہیں، یا پیشنٹ کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے جب اس کو 2-4 بار اس طرح کے دورے پڑ چکے تو اس کے اندر فیئر ہوتا ہے کہ میں کہیں گیا یا گئی اور وہاں جا کے میں گر گئی سب کے بیچ میں تو پھر کیا ہوگا. تو اس چیز کو ان کے دماغ سے نکالنا کہ جب ان کے دورے ویل کنٹرولڈ ہیں تو وہ ہر جگہ پہ بآسانی کسی محفل میں، کسی شادی میں، کسی کے گھر آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایٹ لیسٹ سوشل آئسولیشن سے بھی بچ جائیں گے، کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور وہ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے جو وہ جا سکتے ہیں. بالکل. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بچے کو جب بچہ چھوٹا ہو، نومولود بچہ ہو، اور جب تو اسے بالکل اپنے پاس نہیں لٹائیں. اکثر یہ دورے رات کو ہوتے ہیں تو ساتھ ایک کاٹ بالکل بیڈ کے ساتھ لگا لیں، لیکن اس میں لٹائیں تو وہ سیف ہوتا ہے. ایسا کیا یہ میتھ ہے یا یہ ایک سیفٹی پریکاشن اچھا ہے جو لوگوں کو اپنانا چاہیے؟ لیکن سیفٹی پریکاشن ویسے بھی ایک نومولود بچے کو اپنے ساتھ سلانا، تو اگر خدا نہ خواستہ رات میں آپ نیند میں ٹرن اوور ہوئے تو وہ بچہ کسی طرح سے اگر دب گیا تو وہ سیفٹی پریکاشن جو یہ کاٹ والا ہے یہ تو ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہی اچھا ہے، صرف ہم ایپیلیپسی کی بات نہیں کر رہے. تو اٹ از گڈ فار ایوری ون. تو یہ اگر ایک مرگی والا بچہ بھی ہے تو اگر آپ اس کو آرام سے کاٹ میں رکھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ سڈن ڈیتھ اور وہ سڈن وہ ساری چیزیں وہ عام بچوں کو بھی ہو سکتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ ماں کو مرگی ہو یا نہیں، یا باپ کو مرگی ہو یا نہیں ہو. بات ہو رہی ہے خاندانی معاملات کی اور مرگی کس طرح خاندان کو افیکٹ کرتا ہے. خاندان کی جب بات ہوتی ہے تو خاندان تو پھر وہ ون فار آل اینڈ آل فار ون والی چیز ہوتی ہے کہ ایک کو ہے یا سب کو ہے، سب مل کر ساتھ دیتے ہیں تو ہر چیز عبور بھی ہو جاتی ہے اور ہر رکاوٹ. ڈاکٹر فوزیہ، ڈاکٹر ناصر، آپ لوگوں کی باتوں سے ہم بہت مستفیض ہو رہے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مگر ختم کرنے سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ ڈاکٹر ناصر آپ ایک پیغام ہمارے ناظرین کے لیے مختصر سا مرگی کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے اور خاندانی معاملات کے حوالے سے. دیکھیے، مرگی جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہے اور سائنس نے بہت ترقی کر چکا ہے. ہر قسم کی دوائیاں اویلیبل ہیں. اگر آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں کسی کو مرگی ہے تو یہ سب کا علاج ہے اور ایک انسان، کوئی بھی انسان اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے ناظرین کہ جب بھی ایسی کوئی مسئلہ ہو، چھوٹا سا ہی مسئلہ ہو گھر کے اندر، کسی خدا نہ خواستہ کسی کو مرگی آپ سمجھتے ہیں تو ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کا ہر چیز کا علاج ہے، دوائیاں اویلیبل ہیں دنیا میں اور دنیا ترقی کر چکی ہے بہت زیادہ. تو یہ میرا آپ کو لوگوں کو پیغام ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر. ڈاکٹر فوزیہ،
میرا پیغام جو ہے ہمارے پروگرام کے تھیم کے حوالے سے ہی ہے کہ مرگی کو کوئی آسیب یا جادو کا اثر نہ سمجھا جائے. مرگی کو ایک بیماری کے طور پر لیا جائے جس کا علاج کسی جادوگر کے پاس نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہے, اور علاج بہت زیادہ مشکل نہیں, بہت آسان, تشخیص بھی بہت مشکل نہیں ہے, آسان ہی ہے, اور قابل علاج ہے. قابل علاج اس طرح سے کہ کنٹرول ہو جاتی ہے. تو دوائیاں ہاں لمبے عرصے کے لیے لینی پڑتی ہیں, لیکن اس دوائیوں کے ساتھ آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس قسم کا دورہ پڑتا ہے تو یہاں وہاں بھٹکنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں, اور جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے وہ خود آپ کو مزید گائیڈ کر دے گا کہ آپ کو کہاں پر دکھانا ہے اور اس کی تشخیص کے لیے کیا کیا ٹیسٹ درکار ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ, ہماری خوش قسمتی آپ تشریف لائیں. ناظرین, مرگی جیسا کہ ڈاکٹر ناصر نے کہا قابل علاج مرض ہے. اس کا علاج کرائیں اور ایک اچھی کامیاب زندگی گزاریں. ہر قسم کے امور خانہ داری مرگی کے مریض کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو خاندان والے سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہر مشکل عبور ہو جائے گی اور ہر ہرڈل کراس ہو جائے گا. ناظرین, پروگرام مرگی مرض جنون یا آسیب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, آپ کی ہوسٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.